السلام علیکم۔ چلیے صحیح بخاری حدیث نمبر 1421 میں سنتے ہیں کہ ایک شخص نے نیت کری کہ میں صدقہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صدقہ کیا قبول فرمایا۔ اب آپ لوگ سوچیں گے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائیں گے۔ دراصل ہوا ایسا کہ وہ صدقہ کرنے نکلا، لیکن جب اس نے پہلی بار صدقہ کیا تو چور کو دے دیا، پھر اس نے جب دوسری بار صدقہ کیا تو بدکار عورت کو دے دیا، اور جب اس نے تیسری بار صدقہ کرا تو مالدار کو دے دیا۔ مالدار اور بھی پیسے والے کو دے دیا، بلکہ صدقہ تو غریبوں کو دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا تھا؟ کیا یہ حدیث ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں حدیث کے ذریعے بتایا ہے۔ بہت ہی پیاری حدیث ہے، ضرور توجہ سے سنیں۔ چلیے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل مطلب کہ ہم لوگوں کی جو امت ہے، اس سے آگے کی امت کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آج میں رات کو چپکے سے صدقہ کروں گا۔ تو چنانچہ وہ رات کو چپکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا کہ میں کسی کو صدقہ کروں گا، چپ چاپ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو کیا کرتا ہے، وہ ایک چور کے ہاتھ میں صدقہ دے دیتا ہے، اور صبح لوگوں میں بہت چرچا ہوتی ہے کہ رات کو چور کو صدقہ مل گیا، رات کو چور کو صدقہ مل گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا کہ یا اللہ، چور کو صدقہ دینا بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے۔ مطلب کہ اس وقت بھی وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ، کہ اس میں بھی اللہ تیری ہی تعریف ہے، کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ آج رات بھی میں ضرور صدقہ کروں گا۔ میرا پہلا صدقہ چور کو چلا گیا تو کیا ہوا، آج میں رات میں ضرور پھر صدقہ کروں گا، کہ پہلا صدقہ تو میرا ضائع ہو گیا، چلو میں دوسرا صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ مطلب کہ جانے انجانے میں اس نے کیا کرا، بے خبری میں ایک بدکار عورت کو اس نے گنہگار عورت کو صدقہ دے دیا۔ صبح چرچا ہوئی کہ آج رات بدکار عورت جو گنہگار عورت ہے اس کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے۔ مطلب کہ وہاں بھی وہ کہنے لگا الحمدللہ، کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ اس نے سوچا کہ پہلی بار تو چور کو چلا گیا اور دوسری بار بدکار عورت کو، تو چلو میں ایک بار اور رات کو صدقہ کروں گا۔ وہ من ہی من سوچتا ہے کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ جو بہت پیسہ والا مالدار آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو صبح لوگوں میں بہت چرچا ہوئی کہ آج رات مالدار کو صدقہ دیا گیا ہے۔ صدقہ دینے والے نے کہا یا اللہ، میں نے چور کو صدقہ کرا، بدکار عورت کو صدقہ کیا اور مالدار کو بھی صدقہ کر دیا۔ یا اللہ، اس میں بھی تیری ہی تعریف ہے۔ وہ وہاں بھی کہنے لگا کہ الحمدللہ، یہاں بھی اللہ آپ ہی کے لیے تعریف ہے، کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خواب میں دکھایا کہ تو نے جو بھی صدقہ کرا ہے وہ میں نے قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، واہ اللہ تیری شان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ چوری کرنے کے عادت سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدکار عورت جو زناکار عورت تھی، اس پر اس لیے کیا کہ شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرما رہے ہیں تو اسے غیرت آئے گی۔ مطلب کہ اس نے
جب بدکاری سے وہ مال حاصل کر رہی ہے، اس کے بغیر اگر اسے صدقہ کا مال دیا جا رہا ہے تو کیا پتہ وہ عبرت حاصل کرے اور وہ توبہ کر لے اللہ کی راہ میں اور وہ اس برے کام کو چھوڑ دے۔ اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ مالدار کو کیوں دیا گیا؟ کہ اسے غیرت ہو کہ ایک غریب ہو کر بھی صدقہ کر رہا ہے اور میں مالدار ہو کر بھی اپنا مال خرچ نہیں کر رہا۔ تو یہ تھی میرے رب العزت کی شان کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تینوں صدقہ قبول فرمایا۔ یہ واقعہ آپ کو صحیح بخاری حدیث نمبر 1421 میں مل جائے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔